اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ ہم سب جانتے ہیں اور کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اسلوب کے ساتھ اس اطاعت کے حکم کو دہرایا ہے۔ آج کی اس مجلس کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ اطاعت کہتے کسے ہیں، اطاعت کسے کہتے ہیں، جس کا ہم عام فہم زبان میں معنی کرتے ہیں فرما برداری۔ اطاعت کا کیا معنی کرتے ہیں؟ فرما برداری۔ اور فرما برداری کسے کہتے ہیں؟ یوں تو ہر مسلمان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں۔ تو اطاعت کہتے کسے ہیں یا فرما برداری کسے کہتے ہیں، آج کی اس مجلس کا عنوان یہی ہے۔ یاد رکھیں، اطاعت کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ اطاعت کے اندر تین چیزیں ہیں۔ جس کی اطاعت کی جائے سب سے پہلے نمبر پر اس کے ساتھ محبت ہو۔ جس کی اطاعت کی جائے اس کے ساتھ محبت والا تعلق ہو۔ بغیر محبت کے انسان کسی کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ ہم اس اطاعت کو یا اس حکم کی تابعداری کو جو محبت کے علاوہ ہو ہم سمجھوتا کہہ سکتے ہیں، اطاعت نہیں کہہ سکتے۔ جو کسی کے حکم کو مان رہا ہے اگر محبت نہیں ہے تو ایسی اطاعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سمجھوتا کہا جا سکتا ہے، اطاعت نہیں کہا جا سکتا۔ اطاعت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کی اطاعت کی جا رہی ہے اس ذات سے محبت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ہمیں محبت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں محبت ہو۔ اور جس اطاعت میں محبت نہیں ہے وہ اطاعت نہیں، وہ سمجھوتا ہے۔ آپ نے عمومی طور پر سنا ہوگا دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جو اطاعت پر مجبور کرتی ہیں۔ پہلے نمبر پر محبت اطاعت پر مجبور کرتی ہے، اور دوسرے نمبر پر خوف۔ انسان خوف کی وجہ سے بھی اطاعت کرتا ہے۔ دیکھیں جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ اپنے قوانین بناتی ہیں، ہم ان قوانین کی پاسداری بوجہ خوف کرتے ہیں۔ ہم ٹریفک قوانین کو اس لیے نہیں توڑتے کہ اگر ہم نے توڑ دیا تو ہمارا چالان کٹ جائے۔ تو ہم اس قوانین کی پاسداری کس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں؟ خوف کی وجہ سے۔ یعنی کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اس ٹریفک قوانین کی محبت کی وجہ سے اطاعت کر رہا ہوں۔ دو طاقتیں ایسی ہیں جو اطاعت پر مجبور کرتی ہیں، ایک کیا ہے؟ ایک محبت ہے اور دوسرا خوف۔ یعنی خوف کی وجہ سے بھی اطاعت کی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو خوف کی وجہ سے اطاعت کی جاتی ہے یہ دو جگہوں پر آ کر یہ اطاعت نافرمانی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر ایک، یا تو خوف نہ رہے، آپ کے پاس ایسی طاقت، آپ کو ایسی طاقت حاصل ہو گئی جس کا آپ کو خوف تھا، آپ اس ذات سے بھی بڑھ گئے۔ جس کا آپ کو خوف تھا آپ اس سے بھی بڑے عہدے پر چلے گئے۔ مثال کے طور پر ایک سپاہی اپنے تھانے کے ایس ایچ او کی اطاعت پر مجبور ہے، اس سے خوف کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہو جائے کہ وہ سپاہی ایس پی بن جائے، اب اس کے دل میں اس ایس ایچ او کا خوف ختم ہو جائے۔ اب وہ اس کی اطاعت نہیں کرے گا کیونکہ وہ جو وجہ خوف تھی، جو سبب تھا، وہ ختم ہو گئی۔
اس کو اس سے بڑھ کر طاقت حاصل ہو گئی ہے. تو خوف ختم ہو جاتا ہے جب آپ کو اس طاقت سے بھی زیادہ طاقت حاصل ہو جائے. اور دوسرا سبب یہ ہے جب خوف حد سے بڑھ جائے. جب خوف حد سے بڑھ جائے. دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں بنائے جاتے ہیں یہ مجرمین کو خوف زدہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ایک مجرم کو آپ خوف زدہ کرتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کیا, تم نے چوری کی تو تجھے 10 سال کی قید آ جائے گی. یہی بات ہے نا, 10 سال کی قید آ جائے گی. اور کسی کو آپ نے مجبور کیا اطاعت پر یہ کہتے ہوئے کہ اگر تم نے فلاں کام کیا تو تجھے 25 سال کی قید ہے, یا تجھے جلا وطن کر دیا جائے گا, یا تم نے فلاں جرم کیا تو اس جرم کے بدلے میں تجھے قتل کر دیا جائے گا. یہ سارے خوف کرنے کی باتیں, خوف زدہ کرنے کی. لیکن اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے تو نے کرنا ہے یا کچھ نہ کرے, لیکن تیرا جرم یہ ہے کہ تجھے اب مرنا ہے, بغیر کسی جرم کے بھی تجھے مرنا ہے. اب یہ خوف زدہ کر دینے کی وہ صورت ہے جو حد سے تجاوز کرنے والی ہے. اب وہ آدمی جس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں نے ہر صورت مرنا ہے, اب وہ خوف زدہ شخص خود خوفناک بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ خوفناک بن جاتا ہے. یعنی دنیا میں اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے جیسے ہی تو مجھے نظر آئے گا میں تجھے گولی مار دوں گا, اب اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ نہیں ہے کہ وہ نظر نہیں آئے گا, وہ سب سے پہلے آپ کو مارنے کی پلاننگ کرنا شروع کر دے گا کہ میں نے مرنا تو ویسے ہی ہے. تو دو وجہ سے خوف اطاعت کو نافرمانی میں بدل دیتا ہے. ایک, جب اس طاقت سے بڑھ کر آپ کو طاقت حاصل ہو جائے. دوسرے نمبر پر جب خوف حد سے زیادہ ہو جائے. دو صورتیں ایسی ہیں جب وہ خوف زدہ شخص خوفناک بن جاتا ہے. لیکن محبت, جس کی اطاعت آپ محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں, اس کی کوئی حد نہیں ہے. جتنی محبت بڑھتی جائے گی اتنی آپ کے اندر اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ بھی بڑھتا جائے گا. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس ذات سے محبت ہو اس کی طاقت یا اس کی عظمت کی وجہ سے, اس سے بھی بڑھ کر آپ کو عظمت حاصل ہو جائے تو محبت ختم ہو جائے. محبت اونچ نیچ بھی نہیں دیکھتی. یہ عین ممکن ہے کہ آپ کو محبت ہو ایسے شخص سے جو آپ سے کم درجے کا ہے, کم درجے کے ہونے کے باوجود بھی آپ اس کی اطاعت پر مجبور ہو جاتے ہیں. یعنی محبت درجہ بھی نہیں دیکھتی اور محبت کی کوئی انتہا بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے اطاعت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے کہ اس کے ساتھ محبت کا تعلق ہو. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سے جب انسان اطاعت کا تعلق بنائے تو سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی ذات سے انسان کو محبت ہو جائے. جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر ساری دلیلیں بھی رہ جاتی ہیں, پیچھے رہ جاتی ہیں. انسان پھر دلیلوں کے پیچھے نہیں بھاگتا, ذات پات بھی ختم ہو جاتی ہے, اونچ نیچ بھی ختم ہو جاتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کے اندر نہ ذات پات دیکھی جاتی ہے نہ اونچ نیچ دیکھی جاتی ہے. اس کو لے جائیں. جس کے ساتھ محبت ہو جائے نہ اس کی ذات پات دیکھی جاتی ہے نہ اونچ نیچ دیکھی جاتی ہے نہ طاقت اور کمزوری دیکھی جاتی ہے. تو اس لیے اللہ کی اطاعت کرنے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے محبت ہو. اب محبت کی علامت کیا ہے کہ انسان کو کسی سے محبت ہو تو اس کی علامت ہونی چاہیے. محبت کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی ذات چھوڑنی پڑتی ہے. کیا چھوڑنی پڑتی ہے؟ اپنی ذات چھوڑنی پڑتی ہے. سب سے پہلا تقاضا محبت کا کیا ہے کہ انسان اپنی ذات چھوڑ دیتا ہے. اس پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں
ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک ماہر نفسیات، اس کو ایک سلیکشن کمیٹی کا ممبر بنایا گیا، اور وہ سلیکشن کمیٹی کس چیز کی تھی کہ جہاں این جی اوز رجسٹرڈ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے این جی اوز جو لوگ بناتے ہیں خدمت کے لیے کہ ہم فلاحی کاموں میں لوگوں کی مدد کریں گے، تو اس کی این جی اوز کی رجسٹریشن کے لیے ایک ماہر نفسیات کو ممبر بنایا گیا. اور کس وجہ سے بنایا گیا؟ وہ اپنی چہرہ شناسی کی وجہ سے مشہور تھا کہ وہ آدمی کو دیکھتے ہی پہچان لیتا تھا کہ یہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے. بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی چہرہ شناسی کا فن دے دیتے ہیں، انسان کے چہروں کو دیکھ کر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسا ہے. تو وہ ماہر نفسیات پہچان جاتا تھا. تو انٹرویو کے دوران جتنے بھی لوگ آتے کسی کو دیکھتے ہی وہ کہہ دیتا کہ میری طرف سے یہ پاس ہے، اور کسی کو دیکھ کر وہ کہہ دیتا میری طرف سے یہ فیل ہے، میں اس کے حق میں ووٹ نہیں دیتا. انٹرویو شروع ہونے سے پہلے. اور جتنے باقی ساتھی تھے، کیونکہ وہ اس بینچ کے اندر 8-10 ساتھی اور بھی ہوتے ہیں، اور جتنے دوسرے ساتھی تھے وہ اس کی اس حرکت پر حیران ہو جاتے کہ 2 بول نہیں بولے ہم نے، اس سے کوئی سوال تک نہیں کیا، اس نے آتے ہی فیصلہ سنایا کہ یہ آدمی پاس ہے اور یہ آدمی فیل ہے. لیکن ایک حیرت انگیز ان کو ایک تجربہ ہوا ہوتا کہ جس آدمی کے بارے میں اس نے کہہ دیا تھا یہ فیل ہے، کچھ عرصے کے بعد وہی آدمی کسی مالی بدعنوانی میں ملوث پایا جاتا، کرپشن میں، اور وہ پھر ان کی حیرانی اور بڑھ جاتی کہ جس آدمی کو اس نے فیل کیا وہی آدمی کسی نے مالی بدعنوانی کا شکار ہو گیا، کرپشن میں ملوث ہو گیا. تو آخرکار انہوں نے پوچھا اس ماہر نفسیات سے، تیرے پاس آخر وہ کون سا ایسا علم ہے کہ تو انسان کے چہرے کو دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے؟ تو اس نے ایک عجیب جواب دیا. اس نے کہا کہ یہ جو این جی اوز ہیں یہ در حقیقت بنائی جاتی ہیں لوگوں کی خدمت کے لیے. کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ لوگوں کی خدمت کے لیے. اور جو خادم ہوتا ہے وہ تب تک دوسرے کی خدمت نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی ذات کو نہ چھوڑے، اور جو انسان اپنی ذات میں ہو، اور میں کیسے پہچان لیتا ہوں؟ جو آدمی میرے اس دفتر میں آتے ہیں، ہمارے اس انٹرویو کے دفتر میں جو آدمی مہنگے سوٹ پہن کر آتا ہے اور خوب بناؤ سنگار کر کے آتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ آدمی اپنی ذات سے نہیں نکلا، یہ آدمی کبھی خادم نہیں بن سکتا، یہ تو ابھی مخدوم بنا ہوا ہے. تو مخدوم کبھی خدمت نہیں کر سکتا، تو یہ آدمی خدمت کے جذبے سے واقف ہی نہیں ہے، تو اس لیے میری نظر میں یہ آدمی ریجیکٹ ہوتا ہے. اور دوسرا وہ جس نے عام سا لباس پہنا ہوا ہے، اس کو اپنی ذات کا بھی ہوش نہیں ہے، وہ حقیقی خادم ہوتا ہے. اور بالکل اس کی اس بات سے مجھے خود بھی کئی دفعہ تجربہ ہوا. یقین کریں یہ بات معاشرے کے ہر ایک طبقے پر فٹ کی جا سکتی ہے. جو خدمت کے جذبے کے ساتھ کسی نہ کسی خدمت کے کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چنا ہو، اس کو آپ دیکھ کر پہچان سکتے ہیں. ہماری جمعیت تعلیم و قرآن ٹرسٹ ایک ادارہ ہے، تو بات چل رہی تھی اساتذہ کی کارکردگی کی، کہ اساتذہ کی کارکردگی جو ہے بعض اساتذہ کی بہت ڈھیلی ہو گئی ہے. تو اس پر مختلف قسم کی باتیں کی گئی کہ یہ وجہ ہے، اور اساتذہ کو اس پر تنبیہ کی گئی. تو میں نے ان حضرات سے کہا میری نظر میں ایک اور بات ہے، کیونکہ خصوصاً جو لوگ خدمت دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چنا ہے، وہ قرآن پڑھا رہے ہیں یا کتابیں پڑھا رہے ہیں یا دینی کام کے کسی بھی کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چنا ہوا ہے.
ان میں بھی آپ یہی دو باتیں دیکھ لیں، کیونکہ یہ خدمت ہے، قرآن پڑھانا بھی ایک خدمت ہے اور دینی کتابیں پڑھانا بھی خدمت ہے، یہ خدمت ہے۔ جو مدرس حد سے زیادہ بناؤ سنگھار میں آپ کو لگے کہ ہر وقت شیشہ کنگھی اس کے ہاتھ میں ہے، کبھی بالوں کو کر رہا ہے، کبھی داڑھی کو کر رہا ہے، کبھی اپنے استری والے کپڑے ٹھیک کر رہا ہے، تو آپ جان لیں کہ یہ آدمی خدمت کے جذبے سے ابھی واقف نہیں ہوا۔ اور جو استاد آپ کو ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں اور ایک عام سی سادہ سے لباس میں اور سادگی کے ساتھ آپ کو نظر آئے، آپ دیکھیں گے اس کی تعلیم میں بے انتہا برکت ہوگی۔ تو میری اس بات کو سن کر انہوں نے اتفاق کیا، تو انہوں نے کیا اس جو 200 کے قریب اپنا 40-50 کے قریب مدرسین آئے ہوئے ہیں، سچی بات یہی ہے کہ جو مدرس ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں اور سادہ سا ہے، اس آدمی کی پڑھائی سب سے بہتر ہے، اور جو ان مدرسین میں سب سے زیادہ لش پش اور بناؤ سنگھار کا عادی ہے، اس کی پڑھائی صفر ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ واقعتاً ایسا قانون ہے، جو آدمی اپنی ذات سے نہیں نکلتا وہ تب تک دوسرے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ اسی لیے محبت کا پہلا تقاضا بھی یہی ہے کہ محبت جس سے ہو، انسان اس کی پہلی نشانی یہ ہے وہ اپنی ذات کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر محبت کے آگے اب دیکھیں، ایک آدمی کو انسان دھوپ میں کھڑا کر دے اور وہ گرمیوں کی دھوپ ہو، تو کوئی آدمی بھی اس دھوپ میں زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ 15 منٹ 20 منٹ اس کے لیے ایک ایک لمحہ قیامت کا ہوگا۔ لیکن اگر وہی آدمی دھوپ کے اندر کسی اپنی محبوب شخصیت کے ساتھ کھڑا ہوا ہو تو گھنٹوں کے گھنٹے گزر جائیں تب بھی اسے معلوم نہیں پڑے گا۔ دیکھیں، ایک ہی چیز تھی، ایک ہی جسم تھا، لیکن ایک کے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے اپنی محبت کی وجہ سے، تو وہ کئی گھنٹے تک کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن جس کے ساتھ اس کے ساتھ محبت کا تعلق نہ ہو، اس کی ایک اطاعت بھی اسے بھاری ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہی بات انسان کی اللہ کے ساتھ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جس انسان کا اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، پھر وہ کیسا ہی حکم کیوں نہ ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا محبت کا تعلق ہے، پھر وہ کیسا ہی حکم کیوں نہ ہو اس کے لیے آسان۔ اور جس کا تعلق خوف کا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، خوف حد سے بڑھ جائے تب بھی نافرمانی، یا اسے ایسی طاقت حاصل ہو جائے کہ وہ کہے کہ میں اس کے زیر اثر نہیں آ سکتا، تب بھی نافرمانی۔ تو اطاعت کا پہلی شرط کیا ہے؟ اطاعت محبت مانگتی ہے۔ اور دوسری چیز اطاعت کے اندر اطاعت کی دوسری شرط یہ ہے کہ خدمت، کہ جس آدمی کے ساتھ اس کا اطاعت کا تعلق ہے اس کی خدمت بھی اس پر ضروری ہے۔ استاد کے ساتھ استاد کی فرما برداری ضروری ہے، تو استاد کے ساتھ دونوں جذبے ضروری ہیں، محبت بھی اور خدمت بھی، کہ محبت کا اظہار خدمت سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ محبت کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ خدمت سے ہوتا ہے۔ محبت صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ عشق رسول صرف نعرہ لگانے کی بات نہیں ہے، یہ دعوے ہیں، اور دعوے بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتے۔ جو انسان کسی پر دعویٰ کرتا ہے تو عدالت سب سے پہلا کام کیا کرتی ہے؟ دلیل مانگتی ہے۔ آپ کسی پر دعویٰ کر دیں کہ یہ جائیداد میری ہے، یا کسی قسم کا دعویٰ کریں، تو عدالت سب سے پہلے آپ سے کس چیز کا تقاضا کرے گی؟ اس کا کوئی ثبوت اور دلیل ہے۔ بغیر دلیل اور ثبوت کے عدالت اس دعوے کو رد کر دیتی ہے۔ اس لیے جس آدمی کا یہ دعویٰ ہو کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو سب سے پہلا تقاضا اس سے یہی کیا جاتا ہے کہ کوئی دلیل اور ثبوت دیجیے۔ اور دلیل اور ثبوت انسان اپنے عمل سے دیتا ہے۔ جس طرح عدالت میں گواہیاں پیش کی جاتی ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دعوی محبت کے بعد انسان اس کا ثبوت اپنے عمل سے دیتا ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، کہتے ہیں انسان
مومن اور منافق کی پہچان اگر آپ کرنا چاہیں اور کوئی آدمی کسی آدمی کو آپ سمجھانا چاہیں اور دو جملوں میں کہ مومن کسے کہتے ہیں اور منافق کسے کہتے ہیں، مومن کیا ہوتا ہے اور منافق کیا ہوتا ہے، اب اس کی تفصیل میں جائیں تو لمبی چوڑی تشریح ہے کہ مومن کے اندر یہ علامت، یہ علامت، یہ علامت، منافق کون ہوتا ہے، حدیث شریف میں 5 علامتیں بتائی گئی ہیں، بڑی تفصیل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دو جملوں میں کہنا چاہے کہ مومن اور منافق کیا ہوتا ہے تو دو جملوں میں ان کی تعریف یہ ہے کہ مومن خدا پرست اور منافق مفاد پرست ہوتا ہے۔ مومن خدا پرست اور منافق مفاد پرست ہوتا ہے۔ مفاد اگر اس کا جہاں کہیں بھی نظر آئے گا وہ اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا مفاد دنیا میں ہو تو دنیا داروں کے ساتھ، اگر اس کا مفاد مذہب کے ساتھ وابستہ ہو تو مذہبی بن جاتا ہے، اگر اس کا مفاد دنیا کے ساتھ ہو تو دنیاوی بن جاتا ہے، اگر اس کا مفاد سیکولر طبقے کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو سیکولر بن جاتا ہے، اگر اس کا مفاد لیبرل طبقے کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو وہ فوراً لیبرل بن جاتا ہے۔ تو جہاں اس کا مفاد ہوگا وہیں اس کا رخ وہاں ہوتا جائے۔ تو مومن اور منافق کی پہچان صرف اتنا ہے کہ مومن خدا پرست ہوتا ہے اور منافق مفاد پرست ہوتا ہے۔ تو انسان کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے تو محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے عمل سے اس کو ثابت کرے۔ اب اعمال کے بارے میں بھی ہمارے ہاں غلط فہمی ہے، اعمال کے بارے میں ہمارے ہاں شدید غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ہم دین اسلام کو ایک مذہب مانتے ہیں، یہی ہے نا، دین اسلام کو ایک مذہب مانتے ہیں۔ در حقیقت دین اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، دین اور مذہب میں فرق ہوتا ہے۔ مذہب چند رسمی عبادات کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، دین کہتے ہیں اسے جس کے اندر عبادات بھی ہوں، جس کے اندر معاملات بھی ہوں اور جس کے اندر معاشرت بھی ہو، جس کے اندر سیاست بھی ہو، جس کے اندر انسان کی معیشت بھی ہو، یہ سارے شعبے جس کے اندر جمع ہو اس کو کہا جاتا ہے دین، اور جس کے اندر صرف چند مذہبی رسومات ہوں عبادات کی شکل میں انہیں کہا جاتا ہے مذہب۔ اب ہم اسلام کو کیا کہنے لگے ہیں؟ مذہب۔ کسی سے کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ تیرا مذہب کو کیا ہے تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اسلام۔ حالانکہ مذہب صرف چند رسمی عبادات کو کہتے ہیں۔ ہندو ایک مذہب ہو سکتا ہے، بدھ مت ایک مذہب ہو سکتا ہے، عیسائیت اور یہودیت موجودہ دور میں ایک مذہب ہو سکتی ہے، لیکن اسلام مذہب نہیں بلکہ کیا ہے؟ دین ہے۔ مذہب خود بنایا ہوا ہے۔ ہم نے اسلام کو محدود کر دیا ہے، ہماری نظر میں صرف اسلام چند عبادات کو پورا کرنے کا نام ہے۔ ہم عبادات یعنی نمازیں پڑھ لیں، ہم ایسے مذہب خود بنایا، اسلام دیا ہوا، اسلام دین دیا ہوا ہے، اللہ رسول دیا ہوا، یعنی ہم 5 نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ ادا کر دی صاحب ثروت نے، اور اسی طریقے سے جتنی بھی عبادات ہیں گنی چنی اگر ہم نے وہ کر لی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام پر عمل کر لیا، یعنی کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ یاد رکھیں احادیث شریف کے مطالعے کے بعد مختصر انداز میں جو انسان اس بات کو مختصر انداز میں کہہ سکتا ہے وہ یہ ہے، اگر کسی کے کھاتے میں قیامت کے دن 50,000 سال کی عبادتیں ہیں، 50,000 سال کے سجدے لکھے ہوئے ہیں، 50,000 سال کی نمازیں، 50,000 سال کے روزے، 50,000 سال کی زکوٰۃ اور جتنی بھی دیگر عبادتیں ہیں 50,000 سال کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے معاملات خراب ہیں، تو
وہ ساری عبادتیں اس کے گلے کا طوق بن جائے گی، وہ ساری عبادتیں اس کے گلے کا طوق بن جائے گی۔ کسی نے اس بات کو خوبصورت انداز میں کہا کہ اگر تیرے معاملات خراب ہیں اور عبادتوں کی وجہ سے تیرے ماتھے پر نشان بنا ہوا ہے، معاملات خراب ہیں اور عبادتوں کی وجہ سے ماتھے پر نشان بنا ہوا ہے، تو اس نشان کو فرشتے محراب نہیں داغ لکھتے ہیں۔ اس محراب کو، اس نشان کو فرشتے محراب نہیں کیا لکھتے ہیں؟ داغ لکھتے ہیں۔ اگر تیرے نامہ اعمال کے اندر صرف عبادتیں ہی عبادتیں ہیں اور عبادتوں کی وجہ سے تیرے ماتھے پر نشان بنا ہوا ہے اور معاملات تیرے خراب ہیں، تو اس نشان کو فرشتے داغ لکھتے ہیں، محراب نہیں لکھتے۔ تو اسی وجہ سے، اور ویسے بھی اگر ہم اس کے حصے بنا لیں کہ عبادتوں کا انسان کی زندگی کے اندر کتنا عمل دخل ہے، عبادتیں کتنی فیصد، تو عبادتیں ہیں انسان کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں 34%۔ 34% ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، اور باقی کتنا بچتے ہیں؟ 66%۔ 66% انسانی ایمانی زندگی معاملات کے اندر گھری ہوئی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام سے جب بھی کسی آدمی کی اچھائی اور برائی کے متعلق سوال کیا جاتا کہ اس کی کسوٹی کیا ہے، کہ اس کی پہچان کیسے کی جائے کہ یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے، تو کبھی بھی کسی صحابی سے یا کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس کی نمازیں دیکھ لی جائے، اس کے تہجد دیکھ لی جائے۔ ہمیشہ یہی جواب ملتا ہے کہ اس کے معاملات دیکھے جائیں۔ اگر اس کے معاملات ٹھیک ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادات میں خالص ہے، اگر اس کے معاملات خراب ہیں تو وہ اپنی عبادتوں میں بھی جھوٹا ہے، اپنی عبادتوں میں بھی جھوٹا ہے۔ تو آج ہم نے جس شعبے کو چھوڑ دیا ہے اپنی زندگی میں، وہ معاملات ہیں۔ معاملات ہماری نظر میں اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ہماری مسجد کی زندگی اور بازار کی زندگی مختلف ہے۔ ہماری مسجد کی زندگی 5 وقت کی نمازی ہے، لیکن دکان کی زندگی ملاوٹ سے بھری ہوئی ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح کے ہم ایک اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے آدمی کو کسی کرپشن میں ملوث دیکھ کر شور شرابہ کرتے ہیں، در حقیقت اس وقت مجموعی طور پر ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں کرپشن کر رہا ہے۔ بیچ میں ایک ویڈیو کسی نے دکھائی کہ ایک فروٹ کی ریڑھی والا کسی آدمی کو فروٹ فروش کر رہا ہوتا ہے، تو سامنے خوبصورت پھل رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو دکھا کے شاپر کے اندر بڑے بڑے پھل ڈالتا ہے، اور شاپر کے اس طرف وہ پھینک دیتا ہے باہر، شاپر کے اندر نہیں، جو ترازو کے اندر شاپر رکھا ہوا ہے اس کے اندر نہیں پھینکتا، وہ اپنی طرف پھینکتا ہے، سامنے والا نہیں دیکھتا۔ پھر اور اسے کہتے ہیں تو چن کر دے، وہ اپنی مرضی سے بڑے بڑے چن کے لیتا ہے، اور وہ شاپر کے باہر سے ایک چھوٹا اور گلا ہوا پھل اس کے اندر، اور خریدنے والا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ آج میں نے اس ریڑھی والے کو اپنی مرضی کے پھل دیے ہیں اور تلوائے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ وہ سارے گلے ہوئے 3-4 پھل صحیح اور باقی سارے گلے ہوئے پھل ڈال دیتا ہے۔ یہ اس کے دائرے میں تھا، اتنی کرپشن اس کے دائرے میں تھی، تو اس نے اپنے حصے کی کرپشن کی۔ اب اس فروٹ کی ریڑھی والے کے دائرے میں 5 ارب کی کرپشن تو ہے نہیں، اس کی کرپشن تو اتنا ہی ہے کہ وہ گلے ہوئے پھل دے سکتا ہے، تو اس نے اپنے حصے کی کرپشن کی۔ اور اسی طرح کسی نے کہا کہ ایک گوالا جو دودھ بیچنے والا ہے، وہ دودھ میں پانی ملاتے ہوئے کہہ رہا تھا، یا اللہ اس کرپٹ حکومت سے کب جان چھوٹے، یا اللہ اس کرپٹ حکومت سے کب جان چھوٹے۔ تو جہاں بس چلتا ہے وہ اپنے حساب سے کرپشن کر رہا ہے، تو پھر اس کا یہ کہنا کہ ہماری حکومت کرپٹ ہے، تو یہ جواز بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے کا پابند کیا ہے۔
میں اپنے دائرے سے بڑھ کر عبادت بھی نہیں کر سکتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے مجھے اپنے دائرے کا پابند کیا ہے. اگر میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے وہ دائرہ ختم کر دیا. مجھے وسعت کی میں بیٹھ کر نماز پڑھوں. ایسا نہیں ہے کہ دو آدمی مجھے پکڑ کر سہارا دیں اور میں نے زبردستی نماز پڑھ لی ہے کھڑے ہو کر. اللہ نے قیام والا فرض ہی ختم کر دیا. حالانکہ فرض کیا ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. فرض نماز کے اندر اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے. لیکن جو آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے مجبور نہیں کیا، اپنا فرض ہی اس کے لیے معطل کر دیا. اور جو آدمی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے وہ فرض ہی ختم کر دیا، لیٹ کر پڑھ لے. تو دین اپنی وسعت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلکا کرتے جاتے ہیں. تو اللہ نے کسی آدمی کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف ہی نہیں بنایا کہ میرے جو دائرہ اختیار میں نہیں کہ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دوں. جو چیز میرے دائرہ اختیار میں ہے اللہ نے اسی کا پابند کیا ہے. میرے دائرہ اختیار میں جس حساب سے نیکی ہے میں اتنی کر دوں. میرے دائرہ حساب میں صرف اتنا ہے کہ میں 10 روپے کا صدقہ کر سکتا ہوں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے ضرور 5000 کا کرنا ہے، 10 روپے کا کر دو. 10 روپے کا نہیں کر سکتے، 5 کا نہیں کر سکتے، کھجور کے ایک دانے کا وہ نہیں کر سکتے، کھجور کی ایک گٹھلی کا وہ نہیں کر سکتے، تو کسی راستے میں پڑے ہوئے کنکر کو ہٹا کر صدقہ حاصل کر سکتے ہو، صدقے کا ثواب. وہ نہیں کر سکتے کسی کو اچھی بات بتا کر، وہ نہیں کر سکتے کسی کو مسکرا کر دیکھ کر آپ پھر بھی صدقے کا ثواب حاصل کر سکتے ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام نے کسی کو مجبور کر دیا ہو. دین اسلام ہر آدمی کو اس کی وسعت کے مطابق رکھتا ہے. تو اسی لیے ہمارے اعمال جو ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں نامہ اعمال کے اندر اعمال کا حساب گن کر نہیں کیا جائے گا. آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ قیامت کے اندر آپ کی نمازیں گنی جائیں. آپ نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، وہاں کون سا ترازو قائم ہوگا؟ گننے والا نہیں. وہاں جو ترازو قائم ہوگا وہ وزن اعمال کا ترازو ہے. آپ کے اعمال کا وزن کیا جائے. وہاں پھر حساب کتاب آپ دیکھیں گے، کسی کا ایک سجدہ دوسرے کے 500 سال کے سجدے سے بھی بڑھ جائے گا. ایک سجدہ 500 سال کی عبادت سے بھی بڑھ جائے گا وزن کے اعتبار سے. اگر گنے جاتے تو کسی کے 500 سال کے سجدے ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں بنتے ہیں، اور کسی کا ایک سجدہ ہے، تو حساب تو بیٹھتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کے ہاں اعمال کا وزن کیا جائے گا. اور اعمال میں وزن تب ہوتا ہے جب کسی کی اللہ کی اطاعت محبت میں اور اللہ کی اطاعت خدمت کے جذبے سے کی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.